بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ کربلا کا سانحہ اسلامی تاریخ کی سب سے دل دہلا دینے والے اور طاقتور بابوں میں سے ایک۔ محرم کے مقدس مہینے میں رونما ہونے والے یہ تاریخی واقعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی لازوال قربانی کی نشاندہی کرتا ہے، جو ظلم اور ناانصافی کے خلاف بے خوف ہو کر کھڑے ہوئے۔ کربلا کے میدان میں 61 ہجری 680 عیسوی میں حضرت امام حسین نے اپنے خاندان اور وفادار ساتھیوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ یزید کی صفاق فوج کا سامنا کیا تھا۔ پانی کی بندش دشمنوں سے گھرے ہوئے اور فرار کی کوئی پیشکش نہیں، انہوں نے سچائی، انصاف اور ایمان کی اقتدا کی حفاظت کرتے ہوئے ہتھیار ڈالنے پر شہادت کا انتخاب کیا تھا۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، یہ ویڈیو آپ کو کربلا کے دکھ بھرے لیکن متاثر کن سفر سے گزارے گی۔ محرم کا ہر دن گہرا درد اور بے مثال بہادری لے کر آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مدینہ منورہ سے روانگی سے لے کر عاشورہ کے دل دہلا دینے والے واقعات تک ہم ان لوگوں کی میراث کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اس ویڈیو میں 15 محرم کے واقعات کو بیان کریں گے۔ کربلا کے المناک واقعات کے نتیجے میں 15 محرم ایک اور دردناک باب کے طور پر آیا، جبکہ میدان جنگ میں غبار جم چکا تھا۔ شہادت، ناانصافی اور غم کی بازگشت آج بھی عراق کے صحراؤں اور امت مسلمہ کے دلوں میں گونج رہی ہے۔ کربلا کی مقدس سرزمین جو اب حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے اہل خانہ اور ان کے ساتھی کے خون سے بھیگی قبروں کی میزبانی کر رہی ہے، خاموش کھڑی ہے۔ اسلامی تاریخ میں سچائی کے لیے سب سے زیادہ دل دہلا دینے والے موقف کا ایک خاموش گواہ۔ اس دن پیچھے رہ جانے والوں کا درد، خاص طور پر عورتوں، بچوں اور واحد زندہ بچ جانے والے مرد وارث حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا درد اور بھی شدت ہو گیا جب انہوں نے عمر بن سعد اور عبید اللہ ابن کی ظالمانہ فوج کے تحت اسیروں کے طور پر اپنا ذلت امیز صبر جاری رکھا۔ قیدیوں کا قافلہ جس کی قیادت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی شان کے ساتھ کی تھی، اب کوفہ کے دروازوں کے قریب پہنچ رہا تھا، جہاں فتح کے مظاہرے کے طور پر خاندان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سڑکوں پر نکالنے کی تیاری کی گئی تھی۔ قیدی تھک چکے تھے، جسمانی طور پر زخمی، جذباتی طور پر بکھر گئے اور حد سے زیادہ ذلیل ہوئے، پھر بھی ان کا ایمان متزلزل رہا۔ 15 محرم کو اسیروں کو ہجوم سے ملا، جن میں سے بہت سے لوگ یزید کے ظلم کی مکمل حد سے نا واقف تھے۔ اہل کوفہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتوں اور بچوں کی حالت دیکھی، زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور بے پردہ، تو ان کے دل جرم اور افسوس سے چھلک پڑے۔ فضا سوگ کے ساتھ بھاری ہوگی جب شہریوں پر یہ احساس شروع ہوا انہوں نے اپنے نبی کے نواسے سے غداری کی، خاموش رہے یا شریک رہے، جبکہ سیاسی طاقت کے نام پر جبر کی توطیہ ہوئی۔ حضرت زینب علیہ السلام ہولناک قتل عام کو دیکھنے اور اپنے پیارے بھائی حضرت امام حسین کو کھونے کے باوجود اس طاقت کے ساتھ اٹھی کہ ان کے دشمنوں کو بھی دھنگ کر دیا۔ اس دن اور اس کے بعد کے دنوں میں وہ کوفہ کی گلیوں، بازاروں اور جلسوں میں بے خوف ہو کر لوگوں کی بے عملی کی مذمت کرنے اور یزید کے ظالم حکومت کو بے نقاب کرنے لگی۔ ان کے الفاظ لوگوں کے ضمیر میں گہرا اثر ڈالنے لگے۔ اے اہل کوفہ، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کون سا عہد توڑا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کس کو شہید کیا ہے؟ کیا خون بہایا ہے؟ کس کا خون بہایا ہے؟ تم نے کس کی عزت کو پامال کیا؟ ان کی خطابات صرف تقریریں نہیں تھیں، وہ جاگنے کی کالیں تھیں، اندھی وفاداری کے بنیادوں کو ہلا کر رکھ دی تھی اور مسلم کمیونٹی کے سوئے ہوئے اخلاقی کمپس کو جگا کر رکھ دیا گیا تھا۔ اس دوران امام زین العابدین علیہ السلام اگرچہ بیماری کی وجہ سے انتہائی کمزور اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، موقع ملنے پر لوگوں سے خطاب بھی کیا۔ ان کے الفاظ روحانی حکمت اور خاموشی اختیار سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے انہیں یاد دلایا کہ وہ کس کی پریڈ کر رہے تھے۔ باغی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ خاندان تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پاک کہا تھا۔ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت،
تم سے نجاست کو دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک کر دے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ لوگ رو پڑے، ندامت جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگی، لیکن نقصان پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اس طرح 15 محرم ایک اہم لمحہ بن گیا، ایک خاموش انقلاب کا آغاز۔ کربلا کی طبی جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن حقائق کی جنگ، حق کی جنگ بالمقابل پروپیگنڈا شروع ہو چکا تھا۔ اسیروں کو اب شکست خوردہ قیدیوں کے طور پر نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ ایک الہی مشن کے مشعل برادر کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ ان کی صبر، ان کی مصائب اور ان کے اٹوٹ ایمان نے رائے عامہ کو ان کے حق میں کر دیا تھا، اور یزید کی حکومت کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا گیا۔ اس دن کربلا کا غم گہرا ہوتا رہا، لیکن اس کے پیغام کی تقویت بھی بڑھ گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر جو میدان میں ذبح کی گئی، لیکن روح کے اعتبار سے ناقابل شکست اور زنجیروں اور راہ کے درمیان بلند ہونے والی حضرت زینب علیہ السلام کی آواز نے اسلامی فکر اور انصاف کے مستقبل کی تشکیل شروع کر دی۔ 15 محرم نے دنیا کو یاد دلایا کہ ظالم جنگ جیت سکتے ہیں، لیکن جنگ ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے، اور کربلا اس سچائی کا لازوال ثبوت تھا۔ کربلا کے دل دہلا دینے والے واقعات کو یاد کرتے ہوئے آئیے ہم صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کو یاد کریں، بلکہ ان کی سچائی، ایمان، انصاف اور اٹل ایمان کی اقتدار کو مجسم کرنے کی کوشش کریں۔ ان کی میراث ایک لازوال یاد دہانی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہر مومن کا فرض ہے۔ ان کی ہمت ہمیں وقار اور نیکی کے ساتھ جینے کی ترغیب دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔